علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ذہنی روابط اور فکری فاصلوں کے عجب گریز و کشش کی سی صورت نظر آتی ہے۔ شیخ کے افکار و خیالات کے بارے میں علامہ کی اپنی رائے تھی جو مختلف ادوار میں مختلف رہی۔ اوائل یا پہلے دور میں علامہ شیخ اکبر محی الدین کے نظریے وحدت الوجود کے قائل تھے۔ بانگے درا کی بات نظمیں اسی نظریے کی غمازی کرتی ہیں۔ اس نے ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ سخن ہے غنچے میں جو چٹک ہے۔ علامہ نے خواجہ حسن نظامی کو شیخ الاکبر کے وحدت الوجود کے بارے میں اپنے موقف کی وضاحت کے لیے متعدد خطوط لکھے۔ ان میں سے ایک خط تو تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں لکھتے ہیں، شیخ ابن عربی کے ذکر سے ایک بات یاد آ گئی جس کو اس لیے بیان کرتا ہوں کہ آپ کو غلط فہمی نہ رہے۔ میں شیخ کی عظمت اور فضیلت دونوں کا قائل ہوں اور ان کو اسلام کے بہت بڑے حکماء میں سے سمجھتا ہوں۔ مجھے ان کے اسلام میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جو عقائد ان کے ہیں ان کو انہوں نے فلسفے کی بنا پر نہیں بلکہ نیک نیتی سے قرآن حکیم سے اخذ کیا ہے۔ پس ان کے عقائد صحیح ہوں یا غلط، قرآن کی تعویل پر مبنی ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ جو تعویل انہوں نے پیش کی ہے وہ منطقی یا منقولی اعتبار سے صحیح ہے یا غلط۔ میرے نزدیک ان کی پیش کردہ تعویل یا تفسیر صحیح نہیں ہے، اس لیے گو میں ان کو ایک مخلص مسلمان سمجھتا ہوں مگر ان کے عقائد کا پیرو نہیں ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ سے واپسی پر علامہ کے وحدت الوجود سے گریز کا اہم موڑ آتا ہے۔ انہوں نے اس خالص تصوفانہ اور ما بعد الطبیعتی فکر کو مغربی فلسفے کے آئینے میں دیکھا۔ یہ شاید ان کی مجبوری یا فطرت ثانیہ تھی، جیسا کہ اپنے ایک خط میں اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ میری عمر زیادہ تر مغربی فلسفے کے مطالعے میں گزری ہے۔ یہ نقطہ خیال ایک حد تک طبیعت ثانیہ بن گیا ہے۔ دانستہ میں اسی نقطہ نگاہ سے حقائق اسلام کا مطالعہ کرتا ہوں۔ علامہ محمد اقبال کا شیخ اکبر سے فکری اختلاف ضرور رہا، لیکن جہاں تک ان کی عظمت و محبت کا تعلق ہے، علامہ نے اس کا اعتراف اپنے متعدد خطوط اور تحریروں میں لکھا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، شیخ اکبر ابن عربی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم ترین صوفیاء میں سے تھے۔ حیرت ناک حد تک کثیر و تصانیف تھے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور سمندر پار ایک اور دنیا ہے۔ اسی طرح فلسفہ عجم میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں، تصوف کا وہ طالب علم جسے اصول توحید کی ایک جامع تفسیر اور تعبیر کی تلاش ہو، اسے چاہیے کہ اندلس کے ابن العربی کی ضخیم کتابوں سے رجوع کرے، جس کی عمیق تعلیمات اس کے ہم وطنوں کے روکھے پھیکے اسلام سے عجب تضاد رکھتی ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن، لڑکپن اور ابتدائی شباب میں تصوف اور وحدت الوجود کے قائل تھے۔ مغرب زدہ مصنفین کی تحریروں سے تصوف اسلامی اور عجمی تصوف میں مشابہت اور یگانگت کے مغالطے کی بنا پر وہ اسلامی تصوف اور وحدت الوجود کے خلاف ہو گئے۔ جب ان کا واسطہ چند صحیح الخیال ہم عصر بزرگوں کے اعتراضات سے پڑا تو احساس ہوا کہ کہیں میری غلط فہمی نہ ہو۔ اس سے خط و کتابت کے ذریعے حقیقت سے آگاہ ہونے کی خلوص دل سے صحیح کی۔ علامہ محمد اقبال نے
1910 کے بعد نظریہ وحدت الوجود کی بھرپور مخالفت شروع کر دی تھی، لیکن 1922 کے بعد وہ پھر اسی نظریے کے حامی نظر آتے تھے، لیکن ان کا اظہار فلسفے کی حدود کے اندر رہا۔ مذہبی اعتبار سے وہ توحید کے ہی علمبردار رہے۔ فلسفے کی حدود کے اندر ان کے اور شیخ اکبر کے وجودی تصورات میں خاصی ہم آہنگی اور مماثلت نظر آتی ہے۔ 1905 میں علامہ اقبال یورپ گئے۔ وہاں انہوں نے ایرانی فلسفے اور تصوف کا مطالعہ کیا۔ ایران میں ما بعد الطبیعیات کا ارتقاء پر مقالہ لکھا۔ اس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ قرآن حکیم میں بعض آیات ایسی ہیں جن سے وحدت الوجود کا عقیدہ اخذ ہو سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میرے خیال میں یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ قرآن و احادیث صحیحہ میں صوفیانہ نظریے کی طرف اشارات موجود ہیں، لیکن وہ عربوں کی خالص عملی ذہانت کی وجہ سے نشو نما پا کر باآور نہ ہو سکے۔ جب ان کو غیر ممالک میں موضوع حالات میسر آ گئے تو وہ ایک جداگانہ نظریے کی صورت میں جلوہ گر ہوئے۔ قرآن نے ایک مسلم کی حسب ذیل تعریف کی ہے، اور زمین میں صاحب ایقان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے نفوس میں سو کیا تم دیکھتے نہیں ہو، اور ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ آخری دور میں جو علامہ کی فکر پختگی کا زمانہ کہلاتا ہے، اس دور میں پیام مشرق سے لے کر ارمغان حجاز تک اپنی تصانیف میں انہوں نے مسلسل وحدت الوجود کے افکار کو سمویا ہے۔ تلاش او کنی جز خود نہ بینی، تلاش خود کنی جز او نیابی، یعنی اس کی تلاش کرو گے تو اپنے سوا کسی اور کو نہیں دیکھو گے، اپنی تلاش کرو گے تو اس کے سوا کسی اور کو نہیں پاؤ گے۔ اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن، تو اے ناداں دل آگاہ دریا، بخود مثل نیا گاں راہ دریا، جسا مومن کند پوشیدہ راہ پاش، زیلا موجود الا اللہ دریا، زمین و آسمان و چار سو نیز، دری عالم بجز اللہ ہو نیز۔ اے ناداں، تو دل آگاہ حاصل کر اور اپنے بزرگوں کی مانند اپنے آپ تک رسائی حاصل کر۔ مومن پوشیدہ رازوں کو کس طرح فاش کرتا ہے، یہ نکتہ لا موجود الا اللہ سے سیکھ۔ نہ وہاں زمین و آسماں ہے، نہ چہار اطراف، اس جہاں میں سوائے اللہ ہو کے اور کچھ نہیں۔